السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جل جلالہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں علماء حق کا کیا کردار ہے۔ پیارے ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ مسلمانوں کا واضح اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، علماء کاملین اور مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ اگر کوئی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک کرے یا طرح طرح کے بہانے بنا کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانے تو وہ کافر و مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ایسے بدبخت سامنے آ گئے تھے کہ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ مختلف ادوار میں جھوٹے مدعیان نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کی سرکوبی بھی کی جاتی رہی، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آخری سالوں میں قادیان ضلع گرداسپور ہندوستان کے رہنے والے کذاب مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے خاتم النبیین کے معنی و تشریح اپنی مرضی کے مطابق کیے، اور اپنے امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، مثیل مسیح، مسیح موعود اور رسول ہونے کے اس بدبخت نے دعوے کیے۔ علماء حق اہل سنت نے اس بدبخت کا تحریر و تقریر، درس و تدریس، نظم و نثر ہر انداز سے رد کیا، اور عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں اس کا کافر و مرتد اور بدترین جھوٹا ہونا ثابت کیا۔ مرزا قادیانی کے رد اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء کرام کثرہم اللہ السلام کی تحریری خدمات میں سے میں کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی کے رد میں فتویٰ دینے والے اولین علماء میں مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر نقشبندی حنفی قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا سن وفات 1897 سن عیسوی ہے۔ آپ نے مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ کے رد پر 1883 سن عیسوی میں تحقیقات دستگیریہ فی ردی حفواتی براہینیہ، 1886 سن عیسوی میں رجم الشیاطین بیردی اغلوطات البراہین، اور 1896 میں مرزا قادیانی کے ایک اشتہار کے جواب میں فتح رحمانی بدفع قید قادیانی لکھ کر مرزا قادیانی کے کفریات عوام و خواص کے سامنے بیان کیے اور مرزا قادیانی کو اسلام سے خارج قرار دیا۔ ناظرین محترم، دوسرے نمبر پر جن عظیم شخصیت کا نام آتا ہے وہ ہمارے مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا سال وفات 1921 سن عیسوی ہے۔ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں 1899 سن عیسوی میں جزا اللہ عدوہ بإباحی ختم النبوہ، اور 1902 میں السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، اور 1905 میں قہر الدیان علی مرتدی بقادیان، اور 1908 میں المبین ختم النبیین، اور 1921 میں اپنی زندگی کی جو سب سے آخری کتاب تحریر فرمائی وہ ہے الجزار الدیانی علی المرتد القادیانی۔ یہ کتابیں آپ نے تحریر فرما کر قادیانی فتنے کی جڑیں کاٹ کر کے رکھ دی۔ یہ پانچوں رسائل فتاوی رضویہ شریف جلد 14 اور جلد 15 میں موجود ہیں۔ فتنہ قادیانی کی بیخ کنی کرنے میں ایک اور شخصیت جن کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے وہ ہیں حضرت علامہ مفتی غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا سن وفات
1903 سن عیسوی ہے۔ انہوں نے 1893 میں ایک عربی رسالہ جس کا نام الالہام الصحیح فی اثبات حیات المسیح تحریر فرما کر مرزا قادیانی کے باطل عقائد کا دلائل کے ساتھ رد فرمایا۔ حضرت علامہ قاضی فضل احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1896 سن عیسوی میں کلمہ فضل رحمانی بجواب اوہام غلام قادیانی سمیت 4 کتابیں لکھ کر مرزا قادیانی کے باطل الہامات کا پردہ چاک کیا۔ ان کے بعد جن شخصیت کا نام تاریخ میں رقم ہے ان کے اندر حضرت حجت الاسلام علامہ مفتی محمد حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 1943 سن عیسوی ہے۔ آپ نے 1898 سن عیسوی میں رسالہ الصارم الربانی علی اسراف القادیانی لکھ کر مرزا قادیانی اور اس کے خلیفہ کے مکر و فریب کھول کر کے رکھ دیے۔ آپ کا یہ رسالہ آپ کے شہرائے آفاق فتاوی حامدیہ میں موجود ہے۔ ان کے بعد جس شخصیت نے فتنہ قادیانی کی بیخکنی فرمائی وہ ہیں حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مولانا مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے ہیں۔ ان کا سال وفات 1981 سن عیسوی ہے۔ آپ نے رسالہ تصحیح یقین بر ختم النبیین لکھ کر خاتم النبیین کے معنی و مفہوم میں تبدیلی کرنے والے مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا قلقمہ کیا۔ ان کے بعد جن شخصیت کا نام میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، سبحان اللہ، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ جی ہاں، میری مراد فاتح قادیانیت حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا، جن کا سن وفات 1937 سن عیسوی ہے۔ آپ نے 1899 میں مرزا قادیانی کی فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ایام الصلح کے رد میں ہدایت الرسول فارسی زبان میں لکھی۔ سبحان اللہ، 1899 اور 1900 سن عیسوی میں شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح اور 1902 سن عیسوی میں سیف چشتیائی لکھ کر مرزا قادیانی اور اس کے حمایتیوں کے شرازے بکھیر کر کے رکھ دیے۔ شیخ الاسلام مولانا محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1917 سن عیسوی ہے، آپ نے افادۃ الافہام 2 جلدیں، انوار الحق اور مفاتح الاعلام لکھ کر مرزا قادیانی اور اس کے مرید کی خوب سرکوبی فرمائی۔ حضرت مولانا بابو محمد پیر بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1927 سن عیسوی ہے، آپ نے بشارت محمدی فی ابطال رسالت غلام احمدی، مباحثہ حقانی فی ابطال رسالت قادیانی اور حافظ الایمان معیار عقائد قادیانی، کرشن قادیانی، تفریق درمیان اولیاء امت اور کاذب مدعیان نبوت اور رسالت، اظہار صداقت، تحقیق صحیح فی قبر مسیح، الاستدلال الصحیح فی حیات المسیح، تردید معیار نبوت قادیانی، قادیانی کذاب کی آمد پر ایک محققانہ نظر وغیرہ درجن سے زائد کتب و رسائل لکھ کر مرزا قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے باطل عقائد و نظریات کا خوب رد بلیغ فرمایا۔ حضرت مولانا محمد کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1946 سن عیسوی ہے، آپ نے مرزائیت کا جال، تازیانہ عبرت اور کاشف اسراء نہانی، روداد مقدمات قادیانی لکھ کر قادیانیوں کو خاک چٹائی۔ حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں، انہوں نے قادیانیوں کے رد میں مرزائی حقیقت کا اظہار لکھی۔ اس کا عربی ترجمہ المرات اور انگریزی میں دی مرر کے نام سے اس کے تراجم بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد الیاس برنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات ہے 1959 سن عیسوی، آپ نے قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، مقدمہ قادیانی مذہب، قادیانی غلط بیانی، قادیانی قول و فعل حصہ اول اور دوم لکھ کر قادیانی عقائد کی حضرت نے زبردست بیخونی فرمائی۔ ان کے بعد حضرت علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1961 سن عیسوی ہے، آپ نے اکرام الحق کی کھلی چٹھی کا جواب، کرشن قادیانی کے بیانات ہذیانی اور قادیانی مسیح کی نادانی، اس کے خلیفہ کی زبانی لکھ کر
قادیانیوں کے مکر و فریب اور باطل دعووں کا رد فرمایا۔ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1962 سن عیسوی ہے، آپ نے حیات مسیح علیہ السلام لفظ وفات کی تحقیق اور امام مہدی کی آمد کی بشارت لکھ کر قادیانیوں کے باطل عقائد و نظریات کی کاٹ فرمائی۔ حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 2010 ہے، آپ نے قادیانیوں کے رد میں جھوٹے نبی، لا نبی بعدی، اسلام اور حضرت عیسیٰ، آئینہ مرزا نما، القول الفصیح فی قبر المسیح، مرزا قادیانی کے عقائد و اخلاق، خلافت خاتم الانبیاء، رد مرزائیت، قادیانی کی کہانی اس کی اپنی زبانی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوے سمیت 2 درجن سے زائد کتب و رسائل لکھ کر اس فتنے کی بیخ کنی فرمائی۔ شاہین عقیدہ ختم نبوت حضرت مفتی محمد امین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 2005 سن عیسوی ہے، آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر تقریباً 1.25 صدی تک لکھی جانے والی علماء کی کتب و رسائل کو جمع کر کے اثر نو ترتیب و تدوین کے بعد چھاپنے کے کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کا نام عقیدہ ختم النبوت ہی رکھا۔ آپ کی حیات میں 6 جلدیں پوری ہو چکی تھیں، آپ کے بعد بھی یہ کام جاری رہا اور اب تک عقیدہ ختم نبوت جو کتاب ہے، اس کی 16ویں جلد چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے اور مارکیٹ میں دستیاب بھی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں نے بڑے زور و شور سے اپنے باطل مذہب کی ترویج و اشاعت شروع کی تو 1953 میں غیرت مند اور باشعور مسلمانان پاکستان نے علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا پرچم بلند کیا۔ قادیانیوں کی شر انگیزی سے کئی علماء کرام کو سزائیں ہوئیں، جبکہ 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ چند سالوں کے بعد جب قادیانیوں نے پھر فساد پھیلانا شروع کیا تو 1974 میں علماء اہل سنت نے پھر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی آواز اٹھائی۔ اس بار بھی کثیر علماء و مشائخ نے قید و بند کی تکالیف اٹھائیں۔ بالآخر قادیانیت کا مسئلہ قومی اسمبلی میں اٹھایا گیا، جس پر علماء اہل سنت کی کئی مہینوں کی انتھک محنت، کثیر پختہ اور ٹھوس دلائل اور سب سے بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت قادیانیوں کی تخریب کاری، فساد، جھوٹ اور اسلام دشمنی قانونی سطح پر بھی واضح ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں متفقہ رائے سے عقیدہ اسلام کو غلبہ ملا اور آئین پاکستان میں قادیانیوں اور لاہوری گروپ کو کافر و مرتد قرار دے دیا گیا۔ نیز قانون طے پایا کہ قادیانی نہ تو خود کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ کسی اسلامی علامت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں قادیانیوں کے شر سے بچا کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فتح باب نبوت پہ اعلیٰ درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔